ہوتے ہیں. جب 2013 میں جو حالات تھے, جو اس سے بدترین حالات تھے, اس میں الیکشن ہوئے. ترکی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اتنا بڑا زلزلہ, اتنا بڑا حادثہ ہوا, اس کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ یہاں کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو صرف بہانا چاہیے. یہ تقریباً میرے خیال میں 1 مہینے بعد جو ہے نا یہ انٹرم گورنمنٹ کی ٹائم ختم ہو جائے گی. پھر ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی کہ وہ حکومت میں رہے. ہم نے آج جو ہے نا کانٹیمپٹ بھی ڈالا ہے, اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو گورنر صاحب لیم ایکسکیوزز اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی امیونٹی حاصل ہے, تو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے اگر وہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. میں سپریم کورٹ سے اور خاص کر چیف جسٹس سے ملتمس ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کنسٹیٹیوشن خطرے میں ہے. کنسٹیٹیوشن کو جو ہے نا جو اس کی پروویژن ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ چیف جسٹس اور خاص کر اس مقدس ایوان اور اس مقدس سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے. ہم آج آئے ہیں کنسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جو ہمارا ڈیمانڈ ہے کنسٹیٹیوشن ڈیمانڈ ہے. ہم قانون اور آئین کے اندر اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائے. بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کریں, انہوں نے ہمارے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن شروع کی ہے, جس طرح اس دن عمران خان کو عدالت میں پیشی میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا, جو ایک فاسسٹ حکومت بنی ہے. میں نے کبھی انٹرم گورنمنٹ اس طرح دیکھی نہیں ہے. کبھی اس طرح حکومت آئی ہے انٹرم گورنمنٹ کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے. اور آج جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پولیس کو کھلی چھٹی دی ہے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے پاس کس قانون کے ہاتھ تم نے جو ہے نا کھلی چھٹی دی ہے؟ یاد رکھیں, تم قانون کو وائلیٹ کرو گے, تم قانون کو جو ہے نا اپنے آپ کو قانون سے ماروا اپنا اقدامات کرو گے. ہم حساب لیں گے حساب, ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. نہ تمہارے گیدڑ بکریوں سے ڈرتے ہیں, نہ پیچھے ہٹیں گے. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیزوں سے پیچھے ہوں گے, یہ بھول جائیں کہ ہم پیچھے ہوں گے, ہم مزید تگڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. میں صرف اس وقت جو ہے نا چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ کنسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا آئینی رول پلے کرے. مجھے امید ہے, ہمیں اس عدالت سے بڑی امید ہے کہ وہ جو ہے نا جو کنسٹیٹیوشن اس وقت ایٹ اسٹیک ہے, خطرے میں ہے, یہ سپریم کورٹ اس کنسٹیٹیوشن کو بچائیں گے. کیسے آپ نے خود آئین توڑا اور آج آپ کو آئین یاد آ رہا ہے؟ اصل کیسے صاحب, آپ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی خلاف ورزی پر سزا ملنی چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے. سپریم کورٹ ہی کے 5 رکنی بینچ نے جب آپ اسپیکر تھے اور قاسم سوری صاحب کی نے ایک عدم اعتماد کیا اور اس تحریک کو جو ہے وہ غیر آئینی طور سے ختم کیا اس اسمبلی کو, تو اس پہ بھی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی عمل تھا. اور ایک جج صاحبہ نے کہا کہ اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بالکل میں کلیئر ہوں. میں نے اس کے اوپر اپنا ریویو ڈالی ہے, ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے نا اپنے ڈالی ہے, اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد اس کی جو سماعت کرے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر مزید دیں. ہم اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ریویو ڈالی ہے. جب میں کچھ صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا تعلق نہیں تاریخ دینے سے, اور آپ کنٹیمپٹ لے کے آئے ہیں گورنر کے خلاف, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں آپ کنٹیمپٹ ڈال رہے ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ تاریخ جو دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے. میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے, میں نے صرف لا اینڈ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. وہ تاریخ دے, اس کا باقی کیا تعلق ہے کہ کیا حالت ہے. انہوں نے تو اپنے مولویوں نے سارے اپنے منسٹر کی جو اس ڈالے ہیں, اور کون سے ڈالے ہیں, جو ان کی ای ٹی ایم ہیں, سارے ای ٹی ایم کو انہوں نے ڈالے ہیں. یہ خود بن گئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک چلے گا قانون اور آئین کے مطابق. اگر کسی نے اس کو بنانا ریپبلک بنانا ہے, جنگل کا قانون بنانا ہے, تو یہ یاد رکھے یہ اس کا حساب کتاب ہوگا. سر آپ کل بھی آئے تھے تو آپ نے کوئی لیٹر چیف جسٹس کے نام دینا تھا, یہاں سے نہیں ہوا تو آپ ہم نے پڑھا کہ آپ نے چیف جسٹس کے گھر. دیکھیں ہم نے ہم تو فریاد ہی کر سکتے ہیں نا.
हमने अपना जो कुछ हो रहा है नहीं, मैं नहीं गया, मैं इधर आया। इधर मसला ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के लिए बैठे थे, फिर वो निकल गए। तो फिर हम सेक्रेटरी को मिले उसके, और सेक्रेटरी साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि चूंकि इमरान खान तो एक अदालत की पेशी के लिए आ रहे हैं और उसको रास्ते में रोका गया, जिस तरह उसके साथ रवैया रखा जा रहा है वो नामुनासिब है। मैं मुश्ताक गनी साहब और तैमूर जगड़ा साहब से भी कहूँ कि वो अगर कोई बात करना चाहे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम यहाँ पे आए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनको कि इसी ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप तारीख का ऐलान करें, और ये गवर्नर ने ऐलान करना था विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सदर साहब को भी हुक्म था, सदर साहब ने ऐलान कर दिया पंजाब का, लेकिन हमारा गवर्नर साहब जो है वो लैतुलाल से काम ले रहे हैं, और एक डेट दी भी तो कोई आधी सी डेट दी और अगले दिन इतना बड़ा खत लिख दिया सिक्योरिटी के हवाले से और फलां हवाले से। असद कैसर साहब ने बड़ा सही कहा कि गवर्नर जो है उसका क्या काम है सिक्योरिटी के हवाले से। ये तो एक सेरेमोनियल ओहदा है, मैं खुद 8 महीने गवर्नर रहा हूं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और वहां चीफ एग्जीक्यूटिव बिल्कुल पपट है और ये सारा काम गवर्नर कर रहा है। ये कौन सा आइन और कौन से कानून के तहत हो रहा है। आज हम जो पिटीशन लाए हैं, हम तौहीन अदालत की लेके आए हैं गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी अदालत यही है, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट। जब उसका हुक्म भी नहीं माना जाता, और न मानने वाला कौन है, जो सूबे में एक आईनी ओहदे के ऊपर फाइज है, तो अगर वो नहीं मानेगा तो मैं एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं स्पीकर हूं, मेरा ये हक बनता है कि मैं उनके खिलाफ जाऊं, और आज हम उनके खिलाफ चले गए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी, अपने ही फैसले को इंप्लीमेंट करेगी जो इसी ऑनरेबल कोर्ट ने किया हुआ है। और 90 डेज का मतलब 90 डेज है, 1 घंटा भी उससे आगे नहीं है, जबकि यहाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की सरेआम वायलेशन हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर, कभी किस चीज का बहाना, कभी कहते हैं पैसे नहीं है। अभी 100 अरब का आटा ये फ्री देने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। तो इलेक्शन के लिए देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन नहीं, इलेक्शन तो होना चाहिए ना। इलेक्शन तो होना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते, हम तो खुद हेल्थ कार्ड में पैसे दे रहे हैं, 10 लाख रुपया आपने दिया हुआ है। यार आपका ये काम तो नहीं है ना, आप क्वेश्चन करें ना। आप तो खुद पार्टी बने हुए लगते हैं हमें। बात यह है कि हमने ये नहीं कहा आटा ना दे, हम कहते हैं दे, लेकिन इलेक्शन भी तो आईनी जिम्मेदारी है। जी सर, मेरा एक सवाल है, आप अदालत के केस में यहाँ पे आए, जी बात करें, अदालत चलाई जाए तो खुद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले क्या उसकी ना समाअत हो जाए? आप समझते हैं कि उसकी 25 मई एक मिनट मैं बात करता हूँ। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, बिल्कुल जो भी हो हम उसका एहतराम करते हैं। जजिस के जूते आपकी तरफ से मारे गए। पंजाब ने इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन फौज, बिजली और पुलिस ने माजूरी जाहिर की है ताबुन काम करने से, तो फिर ऐसे में इलेक्शन कैसे होगा? देखिए, अगर वो माजूरी जाहिर करती है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगता है। उनका ये काम नहीं, उसकी ड्यूटी है। स्टेट जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, चार चीजें मैं यहाँ पे भी बड़ी जबरदस्त बातें सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी हर सिटीजन, हर मीडिया पर्सन, हर ओपिनियन मेकर का भी ये फर्ज है कि वो अपनी दानिशमंदी के कॉन्टेक्स्ट में अभी पोजीशन ले। हम ये खेल खेल सकते हैं कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, आपने ये किया, उन्होंने ये किया। एक फैक्ट है कि हमारा आईन जो बना है उसकी बुनियाद है जमहूरियत। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें लिखी है। एक चीज ये कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत होगी तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी, मुंतखब हुकूमत होगी। दूसरी चीज, और ये भी प्रियम्बल में लिखा है कि जो आईन ने सूबों को खुद मुख्तारी गारंटी की है पाकिस्तान के ढांचे के अंदर, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये दोनों आईन के प्रियम्बल की वायलेशन हो रही है, और जो 4 वजूहात बनाई जा रही हैं, पहले तो माजरत के साथ, अगर इलेक्शन इस चीज के ताबे है कि पैसे हैं या नहीं, अगर इलेक्शन इस चीज के ताबे है कि पहले सेंसस हो या नहीं, अगर इलेक्शन इस चीज के ताबे है कि आईन में लिखा है कि 90 दिन में जो भी असेंबली टूट जाए इलेक्शन होने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वफाक और सूबे के इलेक्शन एक साथ हो जाए,
اگر الیکشن سیکیورٹی کے تابع ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ پوزیشن لے ضرور، لیکن کل کسی کو نہ نظریہ ضرورت کی ضرورت پڑے گی، نہ 58(2)B کی ضرورت پڑے گی، نہ کبھی کسی اور ملٹری کو کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بڑا آسان ہوگا، آپ کہہ دیں گے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ دیں گے فلڈ ہو گیا، آپ کہہ دیں گے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور فیکٹس بھی بتا دو، بالکل 100 ارب کا نہیں 200 ارب کا آٹا دے، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ پیسے ہیں، اور جو کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح اگر یہ بات ہے کہ سینسس، احسن اقبال بار بار ایک سوال کرتا ہے کہ اگر سینسس ہو جائے گا تو ایک بڑی آئینی پیچیدگی ہوگی کہ کوئی الیکشن جو ہے وہ نئے حلقوں پہ ہوگا، کوئی پرانے پہ ہوگا، تو وہ تو آج بھی ہو رہا ہے، جو کہ نئے حلقے نوٹیفائی ہو گئے ہیں پچھلے سال سے، جتنے بھی بائی الیکشنز ہو رہے ہیں پرانے حلقوں پہ ہو رہے ہیں۔ احسن اقبال کے سامنے جواب ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں۔ سینسس کا بھی جواب مل گیا۔ تیسری چیز جو سیکیورٹی کا، ایک سال کے ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے، کے پی میں ہی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا نا، کسی بھی کے پی کے بندے سے پوچھ لیں کہ وہ 2013 میں رہنا چاہتا ہے، 2008 میں رہنا چاہتا ہے، 9, 10, 11, 12 میں رہنا چاہتا ہے یا 8۔ فگرز میں نے دیکھے، اس سال جو سال گزرا ہے 226, 227 کو ہی ٹوٹل انسیڈنٹس ہوئے تھے، 2009 سے 13، 8 سے 13 تک منیمم سال میں 900، میکسیمم 1500 انسیڈنٹس ہوئے تھے قبائلی اضلاع اور فاٹا میں ملا کے۔ سیکیورٹی کا بہانہ بھی جھوٹ، نفری کا بھی جھوٹ، کیونکہ جتنا ہی نفری 2013 میں تھی اس کی ڈبل ہے۔ تو اگر کوئی الیکشن نہیں کرا رہا، اٹ از ویری سمپل، وہ جان بوجھ کے نہیں کرا رہا، لیکن اگر الیکشن نہیں ہے، آئین نہیں ہے، اور اسی لیے ماضی وازی کو چھوڑیں، ابھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کی وفاق کا سٹرکچر جیسے آئین انویزج کرتا ہے وہ ہے، اور پاکستان کی جمہوریت ہے یا اس بات کی نہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو اکثریت نہ ملی تو آپ پھر ریزائن کر دیں گے؟ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حق میں ہیں سب کیسے؟ ہاں بالکل، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اس حوالے سے تو ہم نے میں بالکل ہماری طرف سے خان صاحب نے کیٹیگریکلی بات کی ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہے، ہم نے خان صاحب نے کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت چونکہ یہ جو حکومت چل رہی ہے، مجھے چھوڑے، آپ اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ اس وقت کی حکومت کی کوئی اخلاقی، کوئی مورل اتھارٹی ہے؟ اس وقت جو ہے نا قوم نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان کو، اور ان سے مینڈیٹ چوری کر کے چوچو کا مربع بنا کے انہوں نے جو کہ کمپرومائز حکومت ہے اور سہاروں پہ جو ہے نا یہ کڑی ہے، اس وقت کیسے ڈیسیجن لے سکتی ہے؟ ابھی تک IMF کا ڈیل سے نہیں ہو رہا۔ بھائی نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ قوم کے پاس لوگ جائیں، کون ڈیسائیڈ کرے، کون اس کی لیڈرشپ کرے، کون اس کی جو نمائندگی کرے، کون اسمبلی میں آئے، تاکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ اور ہم نے ان سے بات کی تھی، پہلے بھی ہمارے اس کے ساتھ بات ہو رہی، ہم نے کہا کہ دیکھیں الیکشن ہمارا مطالبہ ہے، اگر آپ الیکشن جو ہے نا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اکانومی بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم IMF بھی بات کر سکتے ہیں، قومی ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو صرف اور صرف چڑے ہے کہ اس کو ہر حال میں حکومت میں رہنا ہے، ان کی اپنی نیب کے قوانین ختم کرنے، اپنی نیب کی کیسز ختم کرنے ہیں، ان کے اگر آپ ڈائیلاگ میں بیٹھ جاتے ہیں